اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق اللہ العظیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ رب العالمین کے انتہائی برگزیدہ اور عظیم رسول اور پیغمبر تھے، ان کی تعریف و ثنا اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا پچھلی آیات کریمہ میں، اور ان کی حقانیت اور ان کے دین حنیف ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی نہ کرنا یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون روگردانی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے؟ ابراہیم کے دین سے روگردانی کوئی نہیں کرتا الا من سفہ نفسہ، مگر وہ شخص کرتا ہے جو بے وقوف ہے، پاگل ہے، عقل کھوئی ہوئی اس کی، وہ انکار کر سکتا ہے، اور تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل صدق اللہ، کہہ دو اللہ نے سچ کہا، اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو اس سچے رب کی بات مان کر فاتبعوا، اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، کیونکہ وہ حنیفہ تھے، حنیف، دین حنیف کے مالک تھے۔ دین حنیف کا مطلب سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ہم تو اللہ معاف کرتے کتنا شرک کرتے ہیں، پھر تعویلیں کرتے ہیں۔ رات کو ایک مولوی صاحب فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بڑی زبردست پگڑی، نورانی چہرہ، شری داڑھی، ایسے زبردست تقریر کر رہے تھے۔ اچانک جو شروع ہو گئے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء سے مت مانگو، جھوٹ بولتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اس نیت سے اگر مانگو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو شرک پھر اور کس کو کہتے ہیں؟ ہندو کیا کہتے ہیں؟ ہندو بھی تو یہی بکواس کرتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ ان پہ رحمتیں برساتا ہے، پھر یہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ ہم بھی اگر یہی کہیں کہ اولیاء کو اللہ دیتا ہے، اور پھر ہم اولیاء سے مانگتے ہیں، پھر اولیاء ہمیں دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کریم بار بار دین حنیف کی ترغیب دیتا ہے کہ دین حنیف اپناؤ، اور دین حنیف، تمہارا دین بھی دین ملت ابیکم هو سماکم المسلمین، تمہارا دین بھی اللہ فرماتے ہیں دین حنیف ہے، اور اسی ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ تو ان کی پیروی کرتے ہوئے بھی شرک کرتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے مانگا کرو۔ جن سے تم مانگتے ہو وہ بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو دیکھو، وہ بھی انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، تب تم سب اللہ سے مانگا کرو۔ ان کی کرامتوں سے ہم دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو ان کے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، اور ہم نے ان کی کرامتیں دیکھ کر ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہی دے رہے ہیں۔ نہیں بھائی، تم بھی اس قابل بن جاؤ کہ اللہ سے مانگ سکو، اور مستجاب الدعوات بن جاؤ، اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ اور دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ نحل میں، ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہوتے تھے۔ ان ابراہیم کان امتاً، یہ پوری امت، وہ اکیلے انسان نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی اتنی بڑی قدر تھی کہ ایک ابراہیم پوری امت ہے، پوری امت، سبحان اللہ۔ قانتا للہ، یہ صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، بس اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ روایات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب جھولے میں ان کو رکھا گیا،
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اگر آپ حکم کر دیں میں اس آگ کو پھونک مار دوں، بجھ جائے، ختم ہو جائے۔ آپ حکم کر دیں اس پوری قوم کو ملا دوں، اس طرح دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور آپ کو اٹھا لوں۔ میرے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پہلے یہ تو بتاؤ اللہ نے بھیجا ہے خود سے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول خود سے آیا ہوں، میں چوتھے آسمان پر تھا، میں نے دیکھا، مجھے ترس آیا، میں فوراً آیا، اگر میری خدمت درکار ہے تو میں حاضر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، اگر نمرود غیر اللہ سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو ہم دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ میرا رب مجھے نہیں دیکھتا؟ میں اس رب کا بندہ ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جلانا چاہتا ہے، جلا دے، اس کے لیے میری جان قربان ہے، میں غیر اللہ سے مدد مانگنے والا نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں توحید بھائی۔ اولیاء کرام کی عزت اور ان کی شان، ان کا مرتبہ سر بچشم قبول۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی حد کر دی، اللہ رب العالمین نے ان کو عظیم مقام عطا فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مددگار بھی بن گئے، اب ہم خدا کو چھوڑ کے انہی سے مانگتے پھرے۔ کیوں ایسا غلط نظریہ؟ دین حنیف پہ آؤ، دین حنیف پہ آؤ۔ دین حنیف کا مطلب ہے یہی ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے بندے بنے رہو، اللہ ہی سے مانگتے رہو۔ کانت للہ حنیفہ، وہ صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اور حنیف تھے۔ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے ہماری طرح۔ یہ شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، شرک ہے بھائی۔ تم جتنی تعویلیں کرتے ہو کرو، اللہ کو جواب دو گے قیامت کے دن۔ اللہ اپنی قرآن میں بار بار یہی کہتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ومن یرغب، کون ہے ومن، اور کون ہو سکتا ہے، یرغب جو روگردانی کرے، ام ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، دین ابراہیمی سے۔ دین ابراہیمی سے بھی کوئی ہے شخص ایسا دنیا میں کہ جو روگردانی کرے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہے الا مگر من، وہ شخص سفہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیا، اپنے آپ کو جاہل بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا جاہل ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے اجہل۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو پڑھا ہوا نہ ہو، جو بیچارے کو کچھ نہیں پتا، اور اجہل وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی جاہلوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ تو آج کل ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، جو رسالت سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، قرآن و سنت سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی بس تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں بزرگوں کے پاس جاؤ، ان کے مزاروں کو آباد کرو، اور وہاں جناب شرک و بدعت وغیرہ ان کو پرموٹ کرو۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اللہ رب العالمین کو جواب دہ ہو، ہر شخص خود جواب دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹ جاؤ، یہ بدعات سے، یہ شرک سے باز آ جاؤ۔ فرمایا الا من سفیہ نفسہ، ہاں دین ابراہیمی سے وہی شخص انحراف کر سکتا ہے جو بیوقوف ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یاد رکھو یہ ابراہیم کون ہے؟ اللہ بار بار کی تعریفیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کس بنیاد پہ؟ صرف اسی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ، توحید توحید توحید۔ تو توحید پہ آئے نا، ہم بھی توحید پہ آئیں گے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین ہم سے بھی پیار کریں گے، ہم سے بھی محبت فرمائیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی درگزر فرمائیں گے۔ بس شرک، شرک یہ غلیظ چیز ہے۔ شرک سے، چاہے یہ شرک صفاتی ہو، چاہے یہ شرک ذاتی ہو، سب کو ترک کر دو، موحد بن جاؤ۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً، اور پکی بات ہے، وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے تو ان کو چن لیا تھا۔ سبحان اللہ، اسْتَفَيْنَاهُ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نامی اس میں گرامی ہے، مصطفیٰ، چنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو چن لیتے ہیں، اور خاص کر ابراہیم کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چن لیا ہے، فی الدنیا، دنیا والوں سے ہو، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا اپنی توحید کے لیے، شرک و کفر کو مٹانے کے لیے ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي، یہ تو دنیا میں، واقع آخرت میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وَإِنَّهُ، یقیناً وہ، فی الآخرت، آخرت کے دن، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں،
اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اطاعت گزاروں میں سے ہوں گے، بلکہ ان کے سربراہوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ قال جب فرمایا، لہو ان سے، جب فرمایا اللہ رب العالمین نے لہو ان سے، آگے ربہ کا ذکر ہے کہ ان کے رب نے، جب فرمایا ان سے ان کے رب نے، وَإِذْ قَالَ جب فرمایا لہو ان سے ربہ ان کے رب نے، ان کے پروردگار نے، خالق کل کائنات نے فرمایا ابراہیم اسلم، تسلیم کرو، بات کو تسلیم کرو، تمہیں بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا تسلیم کرو، تو اگلا مجبور ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی جان، عقل تو نہیں مانتی، ذہن تو نہیں مانتا، لیکن چونکہ میں مجبور ہوں، تم طاقتور ہو، بس تسلیم کرتا ہوں۔ جیسے آج کل ہم لوگ ایسے، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا ابراہیم تسلیم کرو، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال عرض کیا، فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں تسلیم کرتا ہوں رب العالمین کو۔ ہاں، جملہ یہ ہو سکتا تھا کہ بس اسلمت لک، اللہ جی میں تجھے تسلیم کر چکا ہوں، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں تسلیم کرتا ہوں تجھے اے اللہ، اس لیے کہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، حیوانات کا پروردگار، جمادات کا پروردگار، انسانوں کا پروردگار، جنات، فرشتے، پوری کل کائنات کے پروردگار ہے، زندگی دینے والے، رزق روزی دینے والے، تربیت دینے والے، سب کچھ، پھر مار دینے والے، پھر قیامت کے دن اپنے سامنے پیش کرنے والے، پھر جنت و دوزخ میں ڈالنے والے، انعامات سے نوازنے والے اور سزائے دینے، سب تو ہی اللہ، تو ہی پروردگار ہے۔ تو اے اللہ تو پروردگار ہے، تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ جب تو ہی پروردگار عالم ہے، عالمین ہے، تو پھر تو بات تسلیم کرنی پڑے گی اللہ جی، کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، تو ہی ہے سب کچھ، تو تسلیم بھی تجھے ہی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ جی میں تسلیم کرتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، لرب العالمین، اپنے رب کے سامنے جو رب العالمین ہے۔ آگے فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصّا وصیت، وصیت نصیحت، اردو میں ایک ہے وصیت، ایک ہے نصیحت، اردو میں فرق ہے۔ نصیحت عام خیر خواہی کی بات کو کہتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاؤ، نصیحت کہتے ہیں اسے۔ اور اگر کوئی آدمی مرتا ہے، مرتے وقت اپنے بیٹوں کو، بیوی بچوں کو بلاتا ہے اور ان کو کچھ اپنے جائیداد کے بارے میں یا ویسے اپنے حقوق کے بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ میرے بعد یہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں وصیت۔ یہ اردو میں، عربی میں ایسے نہیں۔ عربی میں نصیحت کو نصیحت بھی کہتے ہیں، اور جب اس کو وصیت کہ یہ تاکید ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی وصیت کا لفظ ہے، تو وصیت عربی میں نصیحت سے زیادہ تاکید کے ساتھ ہے کہ وصیت کر لی۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی ہے، یہاں مراد وصیت بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر وصیت نصیحت سے زیادہ کرامت ہے۔ وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، بہا اسی بارے میں، اسی توحید کے بارے میں، جس توحید کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دین حنیف کے مالک تھے، وہ پکے مسلم تھے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان دینے والے تھے، اور اطاعت گزار تھے۔ تو فرمایا کہ اسی بات کے بارے میں ان کے پوتے نے، یعقوب علیہ السلام پوتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام۔ تو وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، وَوَصَّى بِهَا، اور اسی کی بات کی نصیحت فرمائی ابراہیم نے، پہلے خود ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، بنی ہے اپنے بیٹوں کو، کون تھے بیٹے ان کے؟ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ پہلے انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، اور پھر وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین تھے، اور باقی
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو کیا فرمایا؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے دین کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، لہذا خود بھی دیندار بنے رہنا اور اپنی اولاد کو بھی ترغیب دینا کہ وہ دین کا دامن پکڑے رکھیں، دین سے انحراف نہ کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے فرمایا۔ آگے فرمایا دونوں نے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن، نہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن فرمایا اس حالت میں مرنا کہ الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت پہ مرنا، اسلام کی اطاعت کرتے 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 یہاں تک کہ تم پر موت آئے۔ دوسری جگہ ہے نا قرآن کریم میں، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو جب تک کہ تم پر موت آئے۔ زندگی بھر کبھی مخالفت نہ کرنا، کبھی عبادات سے انحراف نہ کرنا، کبھی توحید سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اچھا دیکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، وہ جیسے ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار مدار خاتمہ پر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان ہے، اگر اس نے زندگی بھر اچھائیاں کی اور خدا نخواستہ آخری وقت میں کفر کر دیا تو وہ تو کافر مر جائے گا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک شخص نے زندگی بھر بے دینی میں زندگی گزار دی، ہر گندہ عمل کر دیا، لیکن آخری وقت میں اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، اور کیا ہوا؟ وہ دین پہ مر گیا، بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہاں یہ بڑی شخصیات فرما رہی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نہ مرنا، بس عبادت کرتے رہو، توحید پہ ڈٹے رہو یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے، دنیا سے موت آئے تم پر، تو اسی حالت میں جانا دنیا سے آخرت کی طرف کہ تم مسلم ہو۔ تو اب کیا ہے قصہ یہ ہے کہ دیکھیں، وہ جو ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے، آخری وقت میں کافر ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا وہ شاذ و نادر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ بندہ مخلص نہیں تھا، اس لیے اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ شیطان تو مخلص نہیں تھا، پہلے تو بڑی عبادتیں کی اس نے، طاؤس الملائکہ بن گیا، فرشتوں کے ساتھ گھل ملنے لگ گیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، یہ تو ایسی انٹ شنٹ مارتے ہیں لوگ، مطلب یہ ہے کہ عبادت اتنی زیادہ کی تھی کہ فرشتوں میں گھل مل گیا تھا، لیکن انجام دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخلص شروع سے نہیں تھا، بدبخت، اس کے دل میں غرور تھا، تکبر تھا، اس لیے اللہ نے اس کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو یہاں بھی دنیا میں اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اخلاص ہے ہی نہیں، تو ان دعاؤں کا، ان عبادات کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے خدا اللہ کے واسطے کہ اپنی اخلاص پیدا کرو اپنے اندر، ایسا نہ ہو کہ یہ گھٹیا قسم کی جو ہماری عبادتیں ہیں، گھٹیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اخلاص نہیں ہے نا، تو ہمارا انجام برا کہیں نہ ہو جائے، تو اس لیے اخلاص پیدا کرو۔ جو شخص اخلاص پیدا کرتا ہے اپنے اندر، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جس میں اخلاص نہیں ہوتا، بس وہ بیچارہ فارغ ہے، وہ کسی وقت بھی پٹڑی سے ہٹ سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر ایک شخص آخر وقت میں اچھا بن جاتا ہے، زندگی بھر اس نے برائیاں کی ہے، تو وہ بھی تلاش میں تھا، وہ شخص بھی یوں سمجھے کہ ہمیشہ حق کی تلاش میں تھا، حق مل گیا، قبول کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی
وہ غلطی پر نہیں تھا. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے کہ زندگی پہلے شراب پینا تو جائز تھا، حلال تھا، لیکن کبھی انہوں نے شراب نہیں پی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے کبھی شراب انہوں نے نہیں پی تھی. کیوں؟ بس یہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی فطری طور پر وہ نیک ہوتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مشرکین میں، وہ ان کی فطرت بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ شش و پنج میں ہوتے ہیں، وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں. چلتے 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 آخری وقت میں اللہ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام پہ مرتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ تلاش ہے، ان میں تعصب نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے فرمایا کہ تم لوگوں نے پتہ کیا کرنا ہے. وصیٰ بہا، وصیت کی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹے سنو، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین متین کو، اسلام کو، لہٰذا فلا تموتن، نہ مرنا ہاں الا وانتم مسلمون، مگر تم اسلام کی حالت میں مرنا، اسلام پہ مرنا، اسلام کی اطاعت کرتے 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 اس دنیا سے چلے جانا. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو دین حنیف کی ترغیب دے رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام تو دین حنیف کی ترغیب دے رہے ہیں. تو یہ یہودی کہاں سے بکواس کر کے آئے؟ نہیں، یعقوب علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، وہ انہوں نے کہا تھا یہودیت کی ترغیب دی. کہاں یہودیت کی ترغیب دی؟ یعقوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ تم لوگ اسلام پہ مرنا. تو آج کے عیسائی یا یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے ترغیب دی تھی عیسائیت کی، یہودی کہتے ہیں یہودیت کی. جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے فرمایا دیکھو یہودیو عیسائیو، ام کنتم شہداء، کیا تم گواہی دے سکتے ہو، تم وہاں موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پہ موت آئی، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنے بیٹوں سے، تم اس وقت تھے، بیٹھے ہوئے تھے؟ یا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تورات میں کہ انہوں نے کہا تھا یہودی بن کے رہنا اور مرنا یہودیت پر، یا عیسائیوں سے کہا کہ عیسائی بن کے رہنا اور عیسائیت پر مرنا؟ اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام پر جب موت طاری ہوئی، کیا تم وہاں تھے؟ کیا تم لوگوں نے سنا؟ اچھا، عقل کا تقاضا بھی یہی کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام تو دین یہودیت سے بھی پہلے تھے اور عیسائیت سے بھی پہلے تھے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا وہ کیسے یہودی؟ وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا. خیر وہ اگلی آیتوں میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ہے، جب کہا اپنے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اذ جب، قال فرمایا، لبنی ہے، لے سے بنی بیٹوں ہے، اپنے بیٹوں سے فرمایا، ما تعبدون، عبادت نہیں کرنا، ما تعبدون من بعدی، پوچھا ہاں بھی بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں بھی مرنے والا ہوں، اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں، اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میں نے زندگی بھر تمہیں دین کی ترغیب دی ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں سے، اب میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالو، کہنے لگے بیٹوں نے، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم ابو جی ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود آپ نے ہمیں دیا، جو تصور آپ نے ہمیں دیا، رب العالمین کا تصور کہ خالق کل کائنات ہے، وہی ہے سب کچھ، اسی کے قدرت چلتی ہے پوری دنیا میں. تو لہٰذا جیسے آپ نے زندگی بھر ہمیں ترغیب دی ہے رب العالمین توحید کی، اسی توحید پر ہم چلیں گے انشاءاللہ. نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک، تیرے معبود کی، رب العالمین کی، و الہ آبائک، اور جو تیرے ابو جی، جو آپ کے آبا و اجداد گزرے ہیں، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر یعقوب، ابراہیم علیہ السلام، اللہ جی ابو جان ہم ان کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے رب کی عبادت کرتے ہیں، جس کو تو نے رب کہا اور جس کو ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق نے رب کہا، اس کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ ابراہیم و اسماعیل.
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، ہاں ہم ان کے رب کی عبادت کرتے رہیں گے۔ الہ واحدہ، ان سب کا ایک ہی رب ہے، تمام انبیاء کا رب ہے، تمام کل کائنات کا ایک ہی رب ہے، ہم اس الہ واحد کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کو تسلیم کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اسی کی بات کو ماننے والے ہیں۔ مسلمون بات ماننے والے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی انبیاء کی، انبیاء کی ایک امت ہوتی ہے، پورے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، وہ گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، لہا اس امت کے لیے، انبیاء کی جو امت ہے ان کے لیے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمائی کی، اللہ رب العالمین کی توحید کی اور توحید پر ڈٹے رہے، لوگوں کو زندگی بھر ترغیب دیتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے اور لوگوں کو کرواتے رہے، ان کے لیے ما کسبت جو انہوں نے کمائی کی، وہ کمائی ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو۔ یہ بکواس ہرگز نہیں چلے گی ہم انبیاء کی اولاد ہے، جس یہودی کہتے ہیں بس جناب ہم اس سے تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم بدعمالیاں کرتے پھرو، ظلم کرتے پھرو، شرک کرتے پھرو، اور پھر عقیدہ یہ رکھو، نظریہ یہ رکھو کہ ہم ڈائریکٹ جنت جائیں گے۔ کیوں؟ جنت میں تم مالک ہو جنت کے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، پیچھے آیت گزری کہ اگر تم واقعی سچے ہو، ایسی بات ہے، اللہ نے تم سے کہہ دیا تو پھر لاؤ اپنا کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند لے آؤ، اللہ نے کہہ دیا ہو۔ نہ، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسب، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے پوچھ نہیں ہوگی جو انہوں نے کیا، جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا ان کے متعلق تم سے پوچھ نہیں ہوگی، اور تمہارے متعلق ان سے پوچھ نہیں ہوگی۔ ہم گندگیاں کریں پھر ہمارے آباء و اجداد جو نیک گزرے ہیں پھر ان سے سوال جواب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں ہوگا ان کے بارے میں۔ تم اپنے اعمال ٹھیک کرو، اپنا کردار ٹھیک کرو، اپنے عقائد اور نظریات ٹھیک کر دو، بس تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ قیامت کے دن سوال جواب کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد درست فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔